ایک شخص کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں۔ ہر بار وہ امید لگاتا کہ اس بار بیٹا ہوگا، لیکن اس بار بھی بیٹی ہوتی۔ بالآخر اس کی 6 بیٹیاں ہوگی۔ تو وہ بیوی کو برا بلا کہنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اب بیٹی ہوئی نا تو میں آپ کو طلاق دے دوں۔ اچھا دیکھیں بھائی، میری بات سنیں، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس میں بیوی کے خاندان کا کیا قصور ہے؟ اس کو گالیاں کیوں؟ بیوی کو گالیاں کیوں؟ اور مرد کا کیا قصور ہے؟ اس میں مرد کو کیوں برا بلا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جو اس کو پسند لگتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ تو ان کے کمالات ہیں نا، جیسے وہ چاہیں کریں۔ لیکن ہم نے بھی تماشا بنایا ہوا کہ بیٹی ہوتی ہے تو جناب بیوی منحوس ہے، شکر منحوس ہے، دادی منحوس ہے، دادا منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے۔ او بھائی، اگر یہ ان کی وجہ سے یہ اولاد آتی تو پھر تو کیا رنگ رنگ جانے تھے نا یار۔ اگر اس طرح سے منحوسیت کی وجہ سے یا اس طرح سے کوئی ایسے معاملات ہوتے یا بیٹیاں یا بیٹے آتے تو پھر بیٹی تو کوئی ایکسیپٹ ہی نہ کرتا۔ ہر بندہ ہی کہتا بیٹی بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ اچھا مطلب کہ بیٹی کسی کو نہیں چاہیے، لیکن بستر پر عورت سب کو چاہیے۔ یہ بات کدھر لے کر جائیں گے آپ؟ کام میں عورت چاہیے نا سب کو، بیوی سب کو چاہیے، لیکن بیٹی کسی کو نہیں چاہیے۔ یار کیسے فیصلے ہیں آپ لوگ؟ بالآخر اس کی 6 بیٹیاں تھیں نا، تو وہ کہنے لگا کہ اب 7ویں بار بیٹی ہوئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ کیا ہوا پھر؟ قدرت والے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے چاہے جیسے چاہے جس طرح سے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کو خواب آیا، خواب آیا اس کو خواب، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہے، بہت گناہ کیے ہے اس نے، تو اس کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے۔ تو جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، تو پہلے دروازے کی طرف جب لے کر جاتے ہیں نا، پہلے دروازے کی طرف لے کر جاتے ہیں، آگے سے پہلی بیٹی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، میرے باپ کو جنت میں بھیج جائے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، مطلب وہ دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ جس اگلے دروازے پہ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں، مطلب وہی دوسری والی بیٹی ابھی آئی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو دوزخ میں نہیں بھیج سکتے ہو، میرے باپ کو تو جنت میں بھیجیں۔ تیسرے دروازے پہ چلے گئے، تیسری بیٹی آ گئی، وہ بھی یہی بات کہنی کہ آپ میرے باپ کو جہنم میں نہیں بھیج سکتے۔ چوتھے دروازے پہ چوتھی بیٹی، 5ویں دروازے پہ 5ویں بیٹی، چھٹے دروازے پہ چھٹی بیٹی۔ وہ جب شخص دیکھ رہا ہے تو بہت حیران بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں اس کے دل میں بیٹی کے لیے محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ دیکھیں پاپ کیے میں نے، گناہ کیے میں نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں میں نے کی، نمازیں میں نے نہیں پڑھی، زکوٰۃ میں نے نہیں دی، حرام کا مال میں نے کمایا، جھوٹ میں نے بولا، گالیاں میں نے نکالی، دھوکے میں نے کہے، نظر اندازی میں نے کی، لیکن ڈال میری بیٹیاں بنی ہوئی ہیں آگے سے۔ ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، لیکن بخشش آج بیٹیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جن کو میں ساری عمر برا بھلا کہتا رہا۔ یہ کہتا ہے اس کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی برا بھلا کہا میں نے، اس کے مائکے جو ہیں، ان کی فیملی، ان کے خاندان، ان کو بھی برا بھلا کہا میں نے، لیکن آج میری بیٹی مجھے جہنم سے بچا رہی ہے۔ اور جب وہ چھٹے دروازے سے 7ویں کی طرف لے کر چلنے لگے نا، تو خوف کے مارے اس نے کہا کہ اب 6 بیٹیاں تھیں، 6 دروازے مکمل ہو، 7ویں بیٹی تو ہے ہی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، 7ویں دروازے میں کیا ہوگا؟ اب تو جہنم میں نہیں بچ سکوں گا، اب تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ بہت خوف ہوا، بہت جب خوف ہوا نا، تو خوف کے مارے وہ جیسے نا سوئے ہوتے ہیں اکثر تھر تھرانے لگ جاتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں جھٹکا لگ گیا، یہ بھی کہتے ہیں، تو جیسے وہ کپ کپایا یکدم،
جیسے وہ کپ کپایا نا، مطلب جہنم کے 7ویں دروازے کے خوف کی وجہ سے کہ اب میں نہیں بچوں گا، اب جہنم میں ہی جاؤں گا. تو جب کپ کپایا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ تو دنیا میں ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھانا تھا نا، بیٹیوں کی قدر ویلیو بھی تو بتانی تھی نا. تو وہ جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو بہت حیران ہوا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا. میں ساری عمر اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہتا رہا، ان کی ماں کو برا بھلا کہتا رہا، لیکن وہ بیٹیاں ہی میرے کام آئی آخر میں. ان بیٹوں کی وجہ سے میری بخشش ہونے لگی، ان بیٹیوں کی وجہ سے میں جہنم سے بچ کر جنت میں جا رہا. تو پھر اس نے ان بیٹیوں سے معافی مانگی، ان بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، ساری عمر آپ کو میں برا بھلا کہتا رہا. انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ پھر اس نے سنایا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا، خواب میں اس طرح سے کا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. پھر اس کی ماں نے کہا، ان بیٹیوں کی ماں نے اس کی بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، قدرت رکھتے ہر چیز پر، جسے چاہے جیسے چاہے عطا کرے. بھلے مانس ہماری کیا حیثیت، اپنی مرضی سے ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو میرے مالک کی دین ہے، اسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹے دیے. اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اس نے بیٹیاں دی تو ہیں. کئی لوگ تو ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں، کئی لوگ بیٹوں کے لیے ترس رہے ہیں، کئی بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں. سب راہ سے بیچارے ایسے اولاد ہی نہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازی تو ہے، رحمت سے نوازتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے. اور یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب بیٹی جاتی ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ بیٹی کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ، تیرے باپ کا ہاتھ میں نے تھام لیا ہے. بیٹی بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے تو فرماتا ہے کہ تیرے باپ کا ہاتھ میں نے تھام لیا ہے. لیکن جب بیٹا بھیجتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب اپنے باپ کا ہاتھ تھاموں، اس کا ہاتھ بٹا. اچھا دیکھیں، جس کا ہاتھ اللہ تھام لے اتنی اچھی بات نہیں ہے. جس کا ہاتھ اللہ تھام لے اس کو پھر کیا کمی رہ سکتی؟ کوئی کمی نہیں رہ سکتی. لیکن ہماری روش الٹ ہے، ہم بیٹوں کو تو پیار کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کو نہیں کرتے، اور بیٹیاں ہی والدین کو زیادہ پیار کرتی ہیں. جب باپ ایک دو دن گھر میں نہ ہوگا تو بیٹی بے چین ہو، بیٹے کو تو پرواہ ہی نہیں ہوگا. وہ تو اپنے یاروں دوستوں میں گھوم رہا ہوگا، گاڑی لے کر جا رہا ہے، بائک لے کر جا رہا ہے، وہ تو اپنی یاشی میں لگا ہو. کہ سب سے زیادہ فکر بیٹی کو ہوتی ہے کہ میرا باپ ابھی تک گھر نہیں ہے، میرے باپ نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہی یا نہیں. تو ہم برا ابھی بیٹیوں کو کہتے ہیں یار کیوں میرے امام الانبیاء تو بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیار کی مثالیں ہیں، لیکن ہم بھول گئے ہیں بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے امام الانبیاء نے کتنا پیار کیا بیٹیوں سے، اور کتنا پیار سکھایا ہمیں کس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنا ہے. ہم بھول گئے. لہذا گزارش کرتا ہوں کہ واپس آئیں، اسلام کی طرف آئیں اور بیٹیوں کو عزت دیں. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہماری بہنیں ہیں نا، ان کو عزت دیں، عزت کی نظر سے دیکھیں. ایک عورت کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے کس انداز سے دیکھ رہا ہے، بھائی اور ایک ہی انداز سے دیکھ رہا ہے یا کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے، فوراً عورت کو پتہ چل جاتا ہے. تو اپنی عزت کی حفاظت کریں، ان نظروں کو کنٹرول میں رکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. آج آپ کسی کی بہن کو اگر دیکھنے کا مطلب گزارا نہیں، تو مطلب جا رہے ہیں آمنے سامنے کو ملاقات مطلب ہوتی ہے، یا مطلب دیکھے بغیر مطلب آپ گزر نہیں سکتے، تو آپ دیکھتے ہیں تو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اس کو محسوس ہو کہ میرا بھائی اگر دیکھ ہی رہا ہے تو میرا بھائی دیکھ، اور کل کو پھر آپ کی بہن کو بھی کوئی اس طرح سے نہیں دیکھے گا، غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، سب کی عزت سلامت رکھے، ہمیں بھی ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم اپنی بہنوں کی عزت کر سکیں جس طرح عزت کرنے کا حق ہے.